آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے چچا ابو طالب کی آغوش میں آئے تو اس وقت آپ کی زندگی کا ایک اور دور شروع ہوا، غربت، مشکلات، تکلیفیں، اور وہ کون سی تھیں کہ آپ کو بکریاں چرانی پڑیں، آپ کو جانا ایسا بھی آپ کا جانا جو چونکہ ابو طالب کے گھر جانا وہ بہت زیادہ معاشی حالات اچھے نہیں تھے، تو آپ کو وہ سارے کام کرنے پڑے جو ایک کسی بھی ایک مشکلات والی فیملی کو کرنے پڑتے ہیں۔ تو یہ سارا قصہ، یہ بچپن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتانے کا مقصد پتہ کیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے بارے میں تفصیل سے بتایا کریں۔ یہ جو ہم اپنے بچوں کو نا پیسہ، دولت، کھلونے، چیزیں، ہر چیز پرووائڈ کرتے ہیں اور پھر جو ہے نا ان کو نازک مزاج اور نازک جسم اور روٹیاں لے کے ان کے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں، اور جو ہے نا ان کو جو ہے نا وہ زیادہ نہ بھاگو، زیادہ نہ کھیلو۔ بیڈ کے اوپر بھی آج کل گدوں والے بیڈ کے اوپر بھی بچے 2-4 دفعہ زیادہ اچھلے تو مائیں اتنی سینسیٹیو ہو گئی ہیں وہ اس کو پکڑ لیتے ہیں کہ کہیں یہ گر نہ جائے۔ تو بچوں کو ہم نے مینٹلی بھی فزیکلی بھی اتنا کمزور کر دیا کہ وہ کسی بھی حالات کو فیس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور پھر اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جیسے وہ لڑکپن کی ایج میں جاتے ہیں تو وہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ چیزیں پھر ان کی مرضی کے خلاف ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ چھوٹا بچپن تو ختم ہو جاتا ہے، یہ جو پیدا ہونے سے لے کر اور 6-7 سال تک کی یہ جو عمر ہوتی ہے، یہ اس عمر میں تو بچوں کی باتیں ماننا بہت اچھا لگتا ہے اور ان کے ساتھ کھیلنا اور ان کو کھلونے دینا، ان کو سہولیات دینا، یہ بڑا اچھا لگتا ہے۔ لیکن جیسے بچہ اس عمر سے آگے نکل کر سکول جاتا ہے، دوستوں کے ساتھ جاتا ہے، تو وہ فزیکلی بھی کمزور ہوتا ہے، مینٹلی بھی کمزور ہوتا ہے۔ پھر وہ ہر چیز کی آ کر شکایت ماں باپ کو کرتا ہے، میں یہ بھی نہیں کر سکتا، میرے سکول میں مجھے یہ تنگ کرتے ہیں، اس نے مجھے مارا، اس نے مجھے یہ کیا، اس گھر کا کوئی کام وہ کرنے کے قابل نہیں رہتا، اس نے کبھی دھوپ، گرمی، سردی برداشت کرنے کے قابل اس کا جسم نہیں رہتا۔ تو وہ دونوں اینگل سے بچہ کمزور ہو جاتا ہے، اور پھر لڑکپن اور جو جوانی تک جو ہے نا وہ چیزوں کو ہم اس کو پھر مزید فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے اس کو مورل سپورٹ اور دوسری چیزوں کے سپورٹ دینے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پھرتے ہیں، ہر چیز کی اس کو سروس پرووائڈ کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ اگر وہ پڑھائی میں کمزور ہے تو ہم اس کو ٹیوٹر دے دیتے ہیں، اور اس کو پھر اگر آنے جانے میں خود سائیکل اور یہ کسی سواری پہ نہیں آ سکتے تو ہم اس کو گاڑی دیتے ہیں، ڈرائیور دیتے ہیں۔ تو ہم اس کو پھر جوانی تک نہ کمزور کرنے کے لیے کوئی بھی حربہ نہیں چھوڑتے کہ ہم اپنے بچوں کو دلیر، بہادر اور سٹرونگ بنانے کی بجائے ہم اپنے بچوں کو ہر لحاظ سے کمزور بنانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور یہ ہم سب انجانے میں کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بچے سے محبت کر رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، شفقت کر رہے ہیں، ہم سب کچھ اپنا بچوں پر قربان کر رہے ہیں، حالانکہ ہم اس کے مستقبل کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں اور اس کو ایک کمزور بنا رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پر ایک نقطہ یاد رکھیے گا کہ اگر یہ بہت زیادہ نازک اور چیزیں اور یہ ضروری ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں اللہ رب العزت دنیا جہان کی ہر نعمت رکھ دیتے، لیکن یہ اتنا ضروری ہے انسان کی گروتھ کے لیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی، اپنے محبوب کی جس طریقے سے تربیت کی ہے نا، آپ یہاں سے ایک بطور مسلمان ماں باپ ہونے کے ناطے ایک ذہن میں نقطہ بٹھا لیں کہ تربیت کا، اس کی پرسنالٹی کا، اس کی گروتھ کا، اس کی ترقی کا اور اس کی جو ہے نا ہر طرح کی کامیابی کا جو سب سے بہترین کوئی طریقہ ہو سکتا ہے نا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کو جس طریقے سے اللہ رب العزت نے گروتھ کیا، اس سے بہتر کوئی بھی طریقہ نہیں ہو سکتا۔ بس آپ نے یہ رکھنا ہے، ایک آپ نے یہ بھی نقطہ رکھنا ہے، ایک آپ نے نقطہ اور بھی ذہن میں رکھنا ہے جس کے اوپر آپ کو مستقل ثواب بھی ملے گا، آپ کی نیکیاں بھی بڑھ جائیں گی، اور آپ جو ہے نا آپ کا یہ سارا کام عبادت میں بھی شمار ہوگا۔ اور وہ کیا ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو رف اینڈ ٹف اور ہارڈ شپ کے اندر جب گزارنا ہے نا، تو آپ نے اس کو سنت بھی سمجھنی ہے کہ میرے نبی علیہ السلام کا بچپن ایسا تھا، میں نے اپنے بچوں کو بھی ایسے ہی ہارڈ شپ کے اندر سے گزارنا ہے، کبھی کبھی فاقے میں رکھیں، کبھی کبھی غربت میں رکھیں، کبھی ان کی جیب میں کوئی پیسہ نہ ہو، کبھی ان کو سادہ ترین کپڑے پہنا دیں، کبھی کو ایک آدھا پیوند لگا ہوا بھی ان کو ایک آدھا سوٹ پہنانا چاہیے جس میں جو ہے نا وہ سلائی ہوئی ہو، کہیں سے پھٹا ہوا ہو، تو پیوند لگے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے پہنے ہیں، آپ نے فاقے بھی کیے ہیں، آپ نے بکریاں بھی چرائی ہیں، آپ نے سارے کام کیے ہیں اور بچپن میں بھی کیے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ بچپن کو غور سے کبھی پڑھیں گے نا، آپ یقین کر لیں آپ کی آنکھیں جو ہے وہ آنسوؤں سے بھر جائیں گی۔ آپ نے بچپن میں اتنی مشکلات کو دیکھا ہے، ایک بچہ جس نے اپنے باپ کو نہیں دیکھا، پھر اس نے اپنے 6 سال کی عمر میں آپ کے اوپر ایک ایسا وقت گزرا ہے، اس کا تصور آج اگر کوئی کر لینا تو اس کا کلیجہ پھٹ جائے۔ اور وہ کون سا وقت تھا کہ جب آپ کی والدہ مدینے سے آئیں اور ابوا کے مقام کے اوپر آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اس وقت
آپ اکیلے اپنی والدہ کو دیکھ رہے ہیں کہ والدہ انتقال کر گئی ہیں، اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ والدہ نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، اس بچے کا کیا حال ہوگا 6 سال کی عمر کے بچے کا جس کا باپ پہلے سر پہ نہیں ہے اور والدہ آنکھوں کے سامنے دم توڑ گئی، ارد گرد پہاڑ ہیں، کوئی بھی آنسوؤں کو پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی تسلی حوصلہ دینے والا نہیں ہے، کوئی سینے سے لگانے والا نہیں ہے، آپ اتنے تنہا اکیلے اداس۔ آپ کو پتا امریکہ میں اس وقت جو نئی ریسرچ ہوئی ہے، کہتے ہیں کہ دنیا میں اس وقت سب سے بڑی جو بیماری پیدا ہوئی ہے نا جس میں انسان ٹوٹتا ہے اور وہ اس کا جو ہارٹ اٹیک سے بھی اس کا انسان کی صحت کے اوپر زیادہ اثر ہو رہا ہے، وہ تنہائی ہے۔ جو بندہ تنہا اکیلا اداس اور بالکل جو ہے نا سب اس کو چھوڑ دیتے ہیں نا، وہ اس کا ایک دن اتنا اس کا دل ڈیمیج ہوتا ہے، اس کا ہارٹ اتنا ڈیمیج ہوتا ہے جیسے ایک بندہ ایک دن میں 15 سگریٹیں روز پیے نا، اور اس کا جو ہے نا لیور اور اس کا ہارٹ کتنا ڈیمیج ہوتا ہے۔ تو اس سے زیادہ ریسرچ کے مطابق تنہا بندے کا ہارٹ ڈیمیج ہوتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اوپر کیا گزری ہوگی، آپ کتنے روئے ہوں گے، کتنی دیر قبر پہ بیٹھے ہوں گے، کس طرف امید کی نظر لگائی ہوئی ہوگی، کس کا ہاتھ پکڑا ہوگا۔ تو آپ کے اوپر وہ وقت بھی گزرا ہے۔ یہاں تو ہمارا اگر کوئی بچے کسی کی والدہ کا اگر اس کا انتقال ہوا بھی ہے نا، تو اس کو کوئی نہ کوئی اٹھانے والا، چومنے والا، سینے سے لگانے والا، اس سے پیار بھری باتیں کرنے والا، تسلی کرنے والا موجود ہوگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت 6 سال کی عمر میں آپ نے یہ صدمہ بھی برداشت کیا۔ تو یہ جو صدمے ہوتے ہیں نا، یہ اس کے بعد میں نا اس کے ریوارڈ پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا جب آپ لگژری لائف میں جاتے ہیں نا اور بڑا ہی پرتعیش لائف بچپن آپ گزارتے ہیں، تو آپ پھر اس کی قیمت جوانی میں ادا کرتے ہیں، بڑھاپے میں ادا کرتے ہیں۔ آپ کوئی بھی مشکل برداشت کرنے کے قابل نہیں رہتے، اور آپ کے کیونکہ زندگی میں مشکلات تو زندگی کے کسی نہ کسی حصے میں آنی ہوتی ہیں، تو بچپن میں اگر آدمی اسٹرانگ ہو جائے تو پھر وہ ہر طرح کے حالات کو فیس کر جاتا ہے۔ بچپن میں جو بندہ یہ ساری مشکلات کو سنبھال لیتا ہے نا، وہ ہمیشہ بعد میں اس کی جو ہے نا آسانیوں والا پھر ایک سفر ہو جاتا ہے۔ جیسے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ جب مشکلات کبھی کسی کے اوپر آتی ہیں تو پھر اس کے ایک مشکل کے بدلے میں 2 آسانیاں بھی قرآن پاک میں آتا ہے کہ آتی ہیں۔ تو بچپن کی جو مشکلات کا جو صلہ ملا، پھر آپ کو تحفے میں آپ کو نبوت ملی، آپ کو جو ہے نا پھر عزت ملی، اکرام ملا، آپ کو پھر جو ہے نا پورا مدینے کا اور پورے عالم کا شہنشاہ بادشاہ اور جو ہے نا پورے آپ کو سردار بنایا گیا، سید الانبیاء بنایا گیا۔ تو اللہ اور اللہ کے بندوں کو اور نبیوں کے درمیان میں جو تحفوں کا تحائف کا لین دین ہوتا ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے کہ رتبے بڑھائے جاتے ہیں، مقام بڑھائے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو تحفہ یہ سمجھا جاتا ہے نا، پیسے زیادہ دے دیا، کیونکہ قیمتی ڈائمنڈ کی گھڑی دے دی، کوئی اور چیزیں دے دی، لیکن اللہ اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان میں جو تحائف کا تبادلہ ہوتا ہے وہ مقام کو بڑھایا جاتا ہے۔ آپ نے اکثر بڑی بڑی کمپنیوں کو بھی دیکھا ہوگا کہ ایک ورکر بہت محنت کرتا ہے تو اس کو کیا کیا جاتا ہے، اس کا ڈیزگنیشن بڑھا دیا جاتا ہے، اس کا عہدہ بڑھا دیا جاتا ہے، اس کو ترقی دی جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بچپن تھا، اس کے بدلے میں پھر آپ کو یہ ساری ترقیاں ملی جو ترقیاں کے آپ حقدار بھی تھے۔ تو آپ ان آئیڈیالوجی کو آپ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور اپنے بچوں کو اس چیز میں سے نکالیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بنانے کو ان کو بتائیں۔ جب آپ بچوں کو کوئی بھی سٹوری بتائیں گے نا، کوئی بھی سٹوری، آپ ان کو کارٹون دکھائیں گے، آپ ان کو ہیرو بتائیں گے، آپ ان کو کچھ بھی دکھائیں گے، یہ بچپن کے جو خاکے ہوتے ہیں نا، آپ یقین کر لیں یہ بڑھاپے تک ذہن سے نہیں جاتے۔ اس لیے کہتا ہے بچپن میں بچوں کو کبھی جن آ گیا، بھوت آ گیا، شیر آ گیا اور کتا آ گیا، ان سے ڈرانے کی بجائے آپ اللہ سے ڈرایا کریں۔ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اللہ ایسے تو یہ نہ ہو جائے، اللہ آپ کو جو ہے انعام دے گا، اللہ یہ کرے گا۔ آپ اللہ کی محبت بھی ڈالا کریں، اللہ کا خوف بھی ڈالا کریں، دونوں چیزوں کے درمیان میں ایک مسلمان اپنی زندگی گزارتا ہے۔ تو بچپن میں آپ ان کو ہیروئزم جو بتائیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام کی سٹوریاں مختلف اپنے پیراگراف میں بتایا کریں کہ اللہ نے ایک بندے کو ایسا بنایا، پھر اس نے یہ کیا، پھر اس نے یہ کیا۔ تو یہاں سے پھر وہ ہیروئزم شروع ہوتا ہے۔ پھر درمیان میں وقت آئے گا کہ لڑکپن جوانی میں اس کا دھیان تھوڑی دیر کے لیے دین اسلام سے ہٹ جائے گا، لیکن اس کے تحت الشعور کے اندر وہ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاکہ ہوگا، جو محبت ہوگی، جو جذبہ ہوگا۔ دیکھیں بچوں کے دل میں سب سے زیادہ محبت
बुढ़ापे तक अपनी माँ के पता क्यों नहीं जाती? क्योंकि बचपन में उन्होंने सबसे करीब अपनी माँ को देखा होता है। तो जिस बारे में इंसान का बचपन 6-7 साल की उम्र तक उसको फीडबैक जो किया जाता है ना जिस चीज के बारे में, फिर उसकी मोहब्बत भी उसके दिल में रह जाती है। अगर आप रिश्तेदारों की नफरत डालेंगे तो रिश्तेदारों की नफरत भी दिल में रह जाती है। तो ये एक हीरोइज्म को, फिर उसके बाद जो लड़कपन और जवानी का जमाना आता है, तो जवानों को भी चाहिए कि अगर उन्होंने अपना कोई आइडियल बनाना तो आप सल्लम की जवानी की हयात तय्यबा को देखें। आपने पाक दामनी, अगर आपने कोई पाक दामन नेक बंदे को अपना हीरो बनाना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा पाक दामन और नेक पारसा कोई नहीं है। अगर आपने किसी को खूबसूरत होने की वजह से अपना हीरो बनाना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा हसीन चेहरा पूरी कायनात में कोई नहीं है। अगर आपने किसी को बहादुर और दलेर होने की वजह से अपना हीरो बनाना है तो आपने अपने 10 साल मदीना तय्यबा की जिंदगी में आपने इतनी जंगें लड़ी कि आपको हर महीना सवा महीने के बाद कोई ना कोई जंग का सामना करना पड़ता था। आप कभी हिम्मत नहीं हारे, कभी टूटे नहीं, कभी कमर नहीं दिखाई, कभी हौसला नहीं हारे, कभी गिला शिकवा शिकायत नहीं की, कभी बुज़दिली का मुजाहरा नहीं किया, कभी किसी के आगे। अगर आपने किसी खुददार इंसान को देखना है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात तय्यबा को देखें कि आपने पूरी दुनिया में कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया सिवाय अल्लाह रब्बुल इज्जत के। तो आपकी एक हीरोइज्म की जितनी भी खूबियां होती हैं, क्वालिटीज होती हैं, आप उसको पहले उसको नोट करें, फिर आप देखें कि इस बंदे के अंदर ये क्या है, ये क्या है, ये जिन लोगों को हमने अपना हीरो बनाया हो ना, वो सिर्फ स्क्रीन में हीरो है। अमली जिंदगी में उस जैसा कमजोर इंसान कोई नहीं होगा, उस जैसा बदसूरत इंसान कोई नहीं होगा, उस जैसा जालिम कोई नहीं होगा। ये जो सोशल मीडिया वाले हमारे हीरो है ना, और फिल्मी हीरो और अदाकारी वाले हीरो और पैसों वाले और गोरों वाले हीरो और नाच गाने वाले हीरो और सिंगर, ये सारे के सारे हीरो सिर्फ स्क्रीन की हद तक हीरो हैं। इनकी अमली जिंदगी नाकामी वाली, खोखली और बेकार और गुनाहों से भरी हुई और कमजोर तरीन जिंदगी है, और हम उनको अपना आइडियल बनाकर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। हम जो ना, हमारे जैसे कोई बेवकूफ इंसान हो सकता है? हम इतनी बड़ी जात को हम छोड़कर हम टके टके लोगों को अपना हीरो बनाए फिरते हैं। तो आप अब खुद भी, आप भी, यानी मौत से आखिरी लम्हा पहले तक भी इंसान अगर अपनी सोच को, नीयत को, इरादे को बदल दे और तौबा कर ले और अपनी सारी आइडियोलॉजीज को चेंज कर ले तो फिर भी अल्लाह को पसंद है। तो ऐसे सब इरादा करें कि अपने आप को भी, बच्चों को भी, बेटियों को, बहनों को, माओ को, सबको आप जब आप बैठा करें तो आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सहाबा कराम की, औलिया अल्लाह की कोई ना कोई बात, वाकया, कुछ ना कुछ आप मुतालिया किया करें, फिर उसको डिस्कस किया करें। यूं जो है ना, हमारे जो इस्लामी असलाफ है ना, उनके नाम भी जिंदा रहेंगे, उनके वाकयात भी जिंदा रहेंगे, उनकी खिदमात भी जिंदा रहेंगी, और उनके साथ हमारी मोहब्बत जो है ना, वो भी जो है ना, वो फिर जो इंसान दुनिया में जिस चीज से मोहब्बत करेगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया ना कि जन्नत में कौन इंसान किसके साथ होगा, तो आपने फरमाया जिसको जिसके साथ मोहब्बत होगी, जो उसका हीरो होगा, उसी के साथ उसका क़यामत वाले दिन हशर होगा। चाहे दुनिया में वो अपने आप को मुसलमान कहलाता है, दुनिया में अपने आप को कुछ भी कहलाता है, अगर उसका हीरो काफिर है, नॉन मुस्लिम है, और जो है ना वो इस तरीके से नाच गाने वाले हैं, तो उसका हशर भी फिर उसके साथ ना हो जाए। तो इसलिए जो है ना, अपनी सोच को बदलें। सोच के मुताबिक फैसले होने हैं, नीयत के मुताबिक फैसले होने हैं, आपके इरादों के मुताबिक फैसले होने हैं। तो अपनी आइडियोलॉजी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मज़कूर करें, फिर आप देखिएगा आपकी जिंदगी में कितनी तब्दीली आ जाएगी।